میری وہ کوششیں کسی بھی وجہ سے بارآور نہیں ہوئی. مجھے یہ اطلاع ملی کہ کچھ بزرگ بیچ میں آ گئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا. لیکن اب کوئی بزرگ ہو یا کوئی اور ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ان کوششوں کو انشاءاللہ تعالی اب کوئی سبوتاج نہیں کر سکتا. الیکشن کا نتیجہ جو بھی ہو، اس الیکشن نے مجھے موقع دیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ سیاسی بردباری، جو ہمارا سیاسی بصیرت اور تجربہ ہے، اس کو کام میں لا کر کہ واٹ از دا نیڈ آف دی آور، کہ وقت کا کیا تقاضا ہے. ہم ایک پیج پر ہے جو ہم نے اندر باتیں کی ہیں، مختلف جو مسائل ہیں، جو ہمارے سامنے چیلنج ہے، ہم ایک پیج پر ہیں. کراچی خاص طور پر ایک کثیر اللسانی شہر ہے، کثیر الاکائی شہر ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کثیر المذاہب، کثیر المسالک شہر ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب کو مل کر اونرشپ دینی ہے اس جدوجہد میں، اس چیلنج سے نمٹنے میں. جو چیلنج بہت بڑا ہے، جو سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں، جو اپنے جو نمائندگی، ان کا اپنا جو مینڈیٹ ہے، اس سے تجاوز کر کے ہمارے مینڈیٹ کے اندر گھس کر جو ہمیں غلام بنا رہے، ان کے لیے بھی یہ آج لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے لاؤڈ اینڈ کلیئر. اسی طرح جو امپورٹڈ پارٹیاں ہیں، جن کی اس شہر میں اس طرح کی تنظیم اور روٹس نہیں ہیں، جن کی روٹس کہیں اور ہیں، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے. ہم کوئی یہاں کے دادا نہیں ہے، دادا گیر نہیں ہے. ہمیں کسی کا راستہ نہیں روکنا. وہ آئیں، وہ بھی ایک جو سیاسی عمل ہے، سب کا حق ہے. لیکن اس شہر کی گلیوں، اس کی بود و باش، اس کے محلے، اس کے چوبارے، ہم بچپن سے جس طرح میں، مصطفیٰ بھائی، انیس قائم خانی بھائی، ہمارے ساتھی، جس طرح ہم لوگوں کی نفسیات، جس طرح ہم ان کی سائیکی، جس طرح ہم ان کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں. اب ہمیں نیریٹو کیا بنانا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، آگے کی جدوجہد کیا ہے، وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، آگے کس طرح چلنا ہے، یہ الیکشن موقع دیتا ہے ہمیں. تو میں آیا تو میں نے کہا چلیں یکجہتی کا سفر یہاں سے شروع کریں، اور اگر اس میں ممکن ہو تو میں نے درخواست کی مصطفیٰ بھائی ان کے ساتھیوں سے کہ اس یکجہتی کا آغاز، اس الیکشن کو ایک تاریخی الیکشن بناتے ہیں، اس موقع کو تاریخی موقع بناتے ہیں. اپنے تمام مخالفین کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ میں گھس کر ہمیں غلام بنانے، بلکہ غلام بنایا ہے ہمارے لوگوں کو، انہیں بھی میسج دیتے ہیں. جو امپورٹڈ پارٹیاں ہیں انہیں بھی میسج دیتے ہیں. اور ہم اپنی ذمہ داریاں، اپنا فرائض، ایک بڑی موبلائزیشن اور نوجوانوں کی تحریک قائم کرتے ہیں اور انہیں آگے لاتے ہیں، انہیں آگے بڑھاتے ہیں. یہ اور اسی لیے میں نے گزارش کی ہے کہ اس الیکشن میں اگر ممکن ہو، مطلب میری خواہش ہے کہ مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی آئیں، میرے کارنر میٹنگ میں خطاب کریں، بات کریں، آگے چل کر میری حمایت کا اعلان کریں، اور اسے ایک مثال، سنگ میل، اور اسے ایک تاریخی ایونٹ اور تاریخی الیکشن بنا دیں. ہار اور جیت سے قطع نظر بلدیاتی الیکشن 24 کو ہے. اگر بلدیاتی الیکشن تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو بلدیاتی الیکشن کے بعد 24 تاریخ کی شام کو ملتے ہیں اور کوئی فیصلہ کرتے ہیں. 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ، ایک حلقہ ایک امیدوار. اس پالیسی پر میں اور آپ ایک ہو جائے، باقی کو میں دیکھتا ہوں کیسے ایک نہیں ہوتا. آج نہیں مانتے تو سالے کل میری بات اور مصطفیٰ بھائی کی بات مانیں گے. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, اور سیاست میں ڈیفینیٹلی سب سے ملنا جلنا ہوتا ہے. فاروق بھائی نے, ان کے ساتھیوں نے آنے کا کہا اور ہم نے کہا موسٹ ویلکم, آج آئے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاک زمین پارٹی کے مرکز پہ ان کو ویلکم کہتا ہوں, اور ان کو فارملی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہمارے پاس. اچھی بات ہے. ہمارے لیے کوئی الیکشن کی کمپلشن نہیں ہے, کوئی کسی سے ملنے کے لیے ہمیں کسی الیکشن کی کمپلشن نہیں ہے. قوم کے لیے, ملک کے لیے, شہر کے لیے, اس کراچی میں رہنے والے ایک ایک زبان بولنے والے انسان کی بھلائی کے لیے جو بھی اچھا فیصلہ ہوگا, جو بھی اچھی بات ہوگی, جو بھی ہم سمجھتے ہیں, وہ ہم بند کمرے میں بھی بولیں گے, وہ ہم میڈیا کے سامنے بھی بولیں گے, اور وہ ہم ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے سامنے بھی بات کریں گے. اور ہمارا نیریٹو سب کے سامنے ہے, سب کی بات ہے. فاروق بھائی اور ان کی ٹیم آج یہاں پہلی دفعہ ہمارے پاس آئی ہے. انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں سامنے. ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سرپرائز ہیں. میں آپ کو بالکل فرینکلی کہوں, ہمارے لیے فاروق بھائی کا الیکشن میں کھڑا ہونا خود, چونکہ ہم نے کچھ دنوں پہلے ابھی عید والے دن ہم نے دیکھا فاروق بھائی نے حمایت کر دی, تو ہم یہ سمجھ رہے تھے فاروق بھائی تو جو آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہے, فاروق بھائی کو بھی پتا ہے, انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہی کہ بھئی تو جا رہے تھے, MQM میں جا رہے تھے. تو یہ جو ابھی ہے سچویشن, یہ تو بڑی سرپرائزنگ سچویشن ہے ہمارے لیے بھی. آل آف اے سڈن سب کچھ ہوا ہے, تو بھائی بہت ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے. تو فاروق بھائی کی جو بھی بات ہے وہ ہم اپنی, جو ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے اور نیشنل کونسل ہے, ہمارا ایک فورم ہے, اس پہ رکھیں گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی بہت ٹائم کم ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے وقت درکار ہے. اور ابھی ہماری یہ پہلی ملاقات ہے, تو خوش آئند بات یہ ہے کہ ملتے جلتے رہنا چاہیے, اپنی باتوں کو کراس کرنا چاہیے, اپنی بات بتانی بھی چاہیے, دوسروں کی بات سننی بھی چاہیے. اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. اگر کوئی مخلص ہے, کوئی سنسر ہے, تو کسی سے بھی ملنے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کسی سے ملنے میں, کہیں جانے میں, کسی سے ملنے میں, کسی کو ویلکم کرنے میں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. اپنی بات جو ہم ویسے کرتے ہیں مجمع میں, ہم کسی کے بھی سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, اور اس کی بات سننے کی بھی استعداد رکھتے ہیں, حوصلہ رکھتے ہیں, اور بات ماننے کی بھی حوصلہ رکھتے ہیں. اگر وہ بات لاجیکل ہوگی, اگر سامنے بات ہوگی اور جائز بات ہوگی, تو سب کے سمجھ میں آ جائے گی. ہماری کوئی ذاتی انا نہیں ہے, ہماری کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے, اور ہم نے سارا کچھ یہ 6 سال سے پاک سے زمین پارٹی کی جو جدوجہد ہے, یہ اپنی ذات سے ہٹ کر ہم نے اپنی ذات کی قربانی پہلے دی ہے. اس کے بعد آج ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ اپنے MNA MPA شپ چھوڑ کر آئے. یہ حفیظ صاحب جو ہمارے NA 245 کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور ہمارے ابھی اس وقت سینئر وائس چیئرمین ہیں, یہ PTI کے سٹنگ کینڈیڈیٹ ہوتے تھے, سٹنگ MP ہوتے تھے. یہ PTI کے سندھ میں PTI کو بنانے والے تھے. یہ PTI کے سٹنگ MPA تھے, ان کے 3 سال ان کی MP شپ کے باقی تھے, اور یہ 1 ہفتے کے اندر ہمارے آنے کے 1 ہفتے کے اندر ہمارے پاس آ گئے, اور آج 6 سال کا عرصہ ہو گیا ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو اپنی ذات کی چیزوں کو قربان کر کے ہمارے پاس آئیں. تو ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, کمیونٹی کے لیے, دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی, اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی, آج ہماری اگر یہ پالیسی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہم پختونوں سے بھی ہماری دوستی ہے, آج اس شہر کے بلوچوں سے بھی دوستی ہے, آج اس شہر کے سندھیوں سے بھی دوستی ہے, پنجابیوں سے بھی, اور ساری زبانیں بولنے والے. تو اس میں سب سے بڑا فائدہ مہاجروں کا ہے, کیونکہ مہاجروں کو اس میں یہاں پر شہر میں امن چاہیے, اور سب کو امن چاہیے. اگر ہم امن سے رہیں گے تو ہم کاروبار کر پائیں گے, ہم پڑھے لکھیں گے. میرا نوجوان ہاتھوں ہتھیار لے کر ڈیوٹیاں دینے کے بجائے صبح اسکول اس وقت جائے گا جب وہ رات میں ڈیوٹی نہیں دے گا. تو ہماری یہ سوچ ہے, ہماری یہ ہماری جو ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج تک اس چیز کی پریچنگ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف سے اللہ کا شکر ہے کہ شہر میں کسی کی جان نہیں لی گئی, کسی کو خراج بھی نہیں پیش آیا. تو آج اگر فاروق بھائی میرے ساتھ یہاں کھڑے ہیں پاکستان ہاؤس میں, ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, تو ہم نے خدا نخواستہ اسی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا نا کہ ہم نے ایک دوسرے کے بندے نہیں مارے ہوئے, خدا نخواستہ ہم نے وہ سیاست نہیں کی کسی کو قتل کیا ہو, کسی کو مارا ہو. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ پاک سے زمین پارٹی کے اس رویے, اس پالیسیز کا ثمر
آہستہ آہستہ اس شہر والوں کو انشاءاللہ تعالی ملنا شروع ہو گیا اور آگے بھی ملے گا. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیاست میں ملنا جلنا ہونا چاہیے, سیاست میں کانٹیکٹس ہونے چاہیے, آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ملیں, آپس میں بات کریں, اور جب بات کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. فاروق بھائی نے یہ قدم اٹھایا ہے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی ایک دوسرے سے ہماری گفتگو آفیشیل رہے گی. بہت شکریہ. مصطفیٰ بھائی 4 سال پہلے آپ کی بات ریکارڈ پر ہے کہ فاروق ستر کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ ان سے شاطر اور تیز ترار بندہ کوئی نہیں ہے. ان کے کردار پہ بھی آپ نے خواتین کے متعلق بات کی تھی اور پی ایس پی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا بھی آپ نے اعلان کیا تھا. کیا وجہ ہے کہ آپ بزرگوں کی خصوصی ہدایت ہے یا بزرگوں کے آشیرواد سے آج کے دروازے کھلے اور ان کے کردار بھی ماضی کے اندر آپ کو پتہ لگا؟ دیکھیے, جو باتیں ماضی میں ہوئی ہیں اس ماضی کے اس تناظر میں ہوئی ہوں گی اور یک طرفہ نہیں ہوئی ہوں گی. کوئی عمل ہوگا اس بات کے عمل کے بعد ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہاں ہم نے باتیں ہی کی ہیں, ہم نے اس سے باتوں سے آگے ہٹ کر ہم نے کوئی اور بات نہیں کی ہے. تو یک طرفہ بات نہیں ہوئی ہوگی, یقیناً بات جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوئی ہوگی. لیکن اگر اس بات کو لے کر ہم یہ کہیں کہ فلاں ٹائم پہ یہ بات ہو گئی تھی, اب اس کے بعد بات نہیں ہونی ہے, فاروق بھائی نے یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ملنا ہے, تو میں یہ کہوں کہ نہیں یہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. اور یقیناً وقت اور حالات بھی ایک جیسے نہیں رہے, وقت اور حالات چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے تو یہ تک بھی کہی ہے بات اس الیکشن کے بعد, یعنی 240 کے الیکشن کے بعد, کہ بھائی اگر ہمیں کسی کو پنجاب سے لا کر ٹی ایل پی سے گولی پڑوانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے اسی شہر کے الطاف حسین کو بڑا کرو, اور مجھے ان سے گولی کھانا زیادہ پریفریبل ہے بنسبت کہ میں جو ہے وہ کسی باہر سے آئے ہوئے آدمی سے مجھے گولی پڑوائی جائے. تو یہ بھی بات ہے. تو آج آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے الطاف حسین صاحب کے خلاف تو یہ پوری جدوجہد کی ہے, تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر گولی کھانی ہے تو الطاف حسین کے ہاتھوں کھائیں. تو حالات اور واقعات ہیں نا, ہمیں اس نہج پر لے جایا گیا ہے نا, ہمیں اس جگہ پہ لے جایا گیا ہے کہ جہاں پر مجھے آج یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے کلاس 10 میں تھے, پھر انٹرمیڈیٹ میں گئے, پھر بی کام کیا, اور اس کے بعد ماسٹرز کیا, اور پتہ نہیں پی ایچ ڈی کر لیں. تو انسان بتدریج جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی سی بات ہے. ہم اس لیول پہ نہیں کہ جہاں سے کوئی واپسی کی بات نہ ہو. اچھا, پی ٹی آئی نے بھی پنجاب میں جو ضمنی الیکشن لڑا تو اس کے بعد یقیناً کراچی میں بھی ان کو اس کا بوسٹ ملے گا. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہے, اور کراچی کی عوام کے لیے جو بلدیاتی الیکشن ہے اپنے مسائل کے تمام تر جو حل کا سلسلہ جڑا ہے وہ اسی بلدیاتی الیکشن سے جڑا ہوا ہے. تو ضمنی الیکشن دونوں سے سوال ہے, تو ضمنی الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن کا کوئی فارمولہ ہونا چاہیے تاکہ پی ٹی آئی کو جو بوسٹ ملا اس کا یقیناً ان کو کراچی میں فائدہ ہوگا. دیکھو راشد, کوئی بلدیاتی الیکشن, بالکل ہم سب کو کلیئرٹی رہے اس والی بات پہ. پاک زمین پارٹی کا نشان ڈولفن ہے, اور ہم اپنے ڈولفن کے نشان پر ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے. اور اس بلدیاتی انتخابات میں ہم چونکہ 4 دن رہ گئے ہیں, ابھی 2-4 دن بھی شاید نہیں رہ گئے, آج 22 تاریخ ہے, آج کیا 3 دن رہ گئے, 20 ہے آج. تو بھائی 3 دن تو رہ گئے, چوتھے دن تو الیکشن ہی ہے. تو بلدیاتی الیکشن میں بالکل فل فلیجڈ کراچی حیدرآباد میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ہمارا پینل ہے, اور اس پینل جو ہے وہ ڈولفن کے نشان پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, اور لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے ڈولفن کو مور لگائیں. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. میں اس کا جواب دوں کہ دیکھیں, پورے ملک میں جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر ہماری گہری نظر ہے. ہم کراچی کو اس قابل کر دیں کہ کراچی پورے ملک پر اپنا اثر اور انفلوئنس ڈالے, اسے وہ کردار مل جائے. باقی پنجاب کی پالیٹکس میں, اسلام آباد کی پالیٹکس میں جو بھی ہو, کراچی کا ہمارا کھوٹا مضبوط ہونا چاہیے. مہاجروں کا ایک کلیدی کردار ہے, وہ انہیں ملنا چاہیے. دیگر مظلوم قومیتیں, اکائیاں, ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. بہت کلیئر ہے, کوئی نفرتوں کی سیاست نہیں ہے. اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. ان کے ڈولفن پہ نمائندے کھڑے ہیں, میرے تالے پہ نمائندے کھڑے. 75 پینل کراچی میں, 30 پینل حیدرآباد میں. اب اس الیکشن میں
ہم ابھی ملے ہیں نا, ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں ہمارے درمیان اس طرح کے انتخابات سے پہلے اس طرح کے عمل ہو. آئندہ کی جد و جہد کے لیے ہم آپس میں پہلے سے طے کر لیں تاکہ ہم اپنا سونامی پاکستان میں بھیجے. پاکستان کا کوئی سیاسی طوفان ہماری استقامت کو متاثر نہ کر سکے, ہم مضبوط ہو جائیں. فاروق بھائی, ایک آپ دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی 8 نومبر 2017 کو. اس میں بڑی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے, جلنے کے اور آگے چلنے کی بات کی تھی. لیکن 9 نومبر کو بالکل اگلے دن ہی آپ کا جو موقف تھا بالکل چینج ہو گیا تھا, جو آپ نے پریس کانفرنس کی. 4 سال بعد آج آپ دونوں پھر ایک ساتھ کھڑے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو کل دوبارہ سے تو کچھ چینج نہیں ہو جائے گا؟ ابھی کیونکہ اس وقت بھی باتیں کی تھی, آج بھی بات کریں, تو اس پہ آپ نے کس طریقے سے پی ایس پی کو کنونس کیا کہ اب آپ کی اسٹیٹمنٹ چینج نہیں ہوگی؟ دیکھیں, مصطفیٰ بھائی نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ سیاست میں کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی, حرف آخر. یہ بات مصطفیٰ بھائی نے بھی کہ ملنا سب کے ساتھ چاہیے. 4 سال پہلے کی جو بات آپ کر رہے ہیں, اس وقت جو ماحول تھا, پس منظر تھا, اور ہمارا ملنا اور اس کے جو اس وقت کا چیلنج تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز جتنی نیچرلی ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہے. میرے خیال میں تھوڑے کو زیادہ سمجھا جائے. نیچرلی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی. جو باتیں کی ہیں دل سے کی بھائی. یہ بتائیے گا, ابھی گزشتہ دنوں ایک سلسلہ چل رہا تھا آپ کا ایم کیو ایم میں جانے کا. ایم کیو ایم کی طرف سے اب لگ ایسا رہا کہ آپ کے دروازے ایک دفعہ پھر بند ہو گئے, تو آپ نے پھر پاکستان ہاؤس کا رخ کیا ہے. تو اب ایسا تو نہیں اگر وہاں کا دروازے پھر کھل گئے تو آپ یہاں کے دروازے پھر بند کر دیں گے؟ دیکھیں, اتنا سیانا تو میں ہوں بھائی کہ ایم کیو ایم میں اگر میں جا بھی رہا تھا دل سے, وہ بھی دل سے, تو میں اس سے پہلے انیس قائم خانی بھائی کو اس کی تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن چاہے میں لڑوں یا میں ایم کیو ایم میں جاؤں اور ہم محیط انور بھائی کو لڑائیں, تو میں اور خالد بھائی آئیں گے پاکستان ہاؤس, میں ان کو لے کر آؤں گا. انیس بھائی گواہی دے دیں بھائی اس بات کی. انیس بھائی نے یہ سننے کا کام کیا تھا سر. انیس بھائی نے سننے کا کام کیا تھا. بالکل کال آئی تھی فاروق بھائی کی, اور انیس بھائی نے ساری بات سنی تھی, اور انیس بھائی نے ساری بات سنی تھی. تو مجھے یہ امید تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے, اس لیے میں نے کہا میری بصیرت کہتی ہے بھائی میں جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا وہاں نہیں بنی تو یہاں آ گئے. میں ان کو لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ اس کے ساتھ آتے, لیکن خیر اللہ کو منظور ہے کہ یہاں سے پھر وہاں جانا ہے اور ان کو بھی سمجھانا ہے. اور میں نے تو کہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ آگے کون ہماری بات نہیں مانتا. آپ نے کراچی کی محدود کے لیے بڑائی کے لیے باتیں کی اور مصطفیٰ بھائی سے آپ نے حمایت مانگی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مصطفیٰ بھائی کے کینڈیڈیٹ کے لیے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں, مصطفیٰ بھائی کے کینڈیڈیٹ کے لیے اگر مجھے بیٹھنا ہے, مصطفیٰ بھائی میرے گھر آئیں, میں ان کے گھر آیا ہوں, پہل میں نے کی ہے. تو اس لیے اب مناسب نہیں لگے گا کہ مصطفیٰ بھائی مجھ سے, مطلب میری بات یہ ہے کہ پہلے, اور میں نے تو کہا کہ اگر یہ نہیں بھی حمایت کرتے اور الگ بھی الیکشن لڑتے ہیں, دس از ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ. یہ سلسلہ دیکھیں, ہم نے تو اتنی بڑی بات کر دی کہ آپ کو بھی یہ نہ لگے کہ فاروق بھائی کو آج الیکشن جیتنے کے لیے یہاں نہ پڑا. الیکشن میرے لیے ایک سیڑھی ہے, ایک موقع ہے, ایک وسیع تر مفاہمت اشتراک عمل اور لوگوں کو جوڑنے کا. بھائی آپ نے بتا دیا کہ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ماجد بھائی کو ایڈ کریں گے, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی آپ نے ان کے ساتھ کی تھی, وہ بات پریس کانفرنس آگے نہیں بڑھتی تھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ماجد بھائی کو ایڈ کرنے کی آپ نے پہلے بات کی تھی, پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ کی تھی, لیکن وہ بات پریس کانفرنس آگے نہیں بڑھتی تھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ سے زیادہ انتظار کریں اور آگے ہمارا عمل دیکھیں گے تو اس پریس کانفرنس کے بعد یہ آگے بڑھے گا عمل. چلیے, شکریہ, تھینک یو, شکریہ, تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.